انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراثت کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا، جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جاگیر فدق والا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی بھی اسی سے افیلیٹڈ ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا۔ تو اس مسئلہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے، تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا؟ تو شاید تسی جواب ہی دینا شروع کرتا نا سوال، بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے، لفظ فدق ہے، لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے، ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی۔ اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا۔ اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا۔ تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی۔ اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا، ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے، بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی، تو اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ اچھا میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھائی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی۔ بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں، تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی۔ جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا۔ تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا، ایک ان کا ایک اپنا، اور وہ ڈیسیژن کر سکتے تھے، ظاہر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا، اگر وہ دوسرا ڈیسیژن بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا۔ تو یہ ڈیسیژن یہ ظاہر امت کے لیے ایک آزمائش بنتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں، بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا۔ اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں، انکار نہیں کیا، بس صرف وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئی۔ اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، کوئی ایک ان کی خواہش تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا، بعد میں بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی کی، عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ تو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 114 ہجری، المتوفی 148 ہجری، 114 میں امام باقر فوت ہوئے ہیں، 148 ہجری، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ ڈیسیژن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا۔ یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کہ وہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اس حدیث کے تحت حضرت ابوبکر کا کیا معاملہ ہونا چاہیے باغ فدق والے مسئلے میں؟ باغ فدق کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں، باغ فدق
انجینئر محمد علی مرزا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا ہے. باقی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بارے میں ہے نا کہ جس نے دل دکھایا، اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو یہ اس صورت میں ہے جب کوئی ناحق کسی کے ساتھ کرے. باقی یہ نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حضرت علی سے کبھی اختلاف نہیں ہوا، تو یہ حضرت علی پہ کیا ہم فٹ کر دیں گے؟ اور یہ حدیث تو آدھی ہے. یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں نا بخاری اور مسلم میں، اور صحیح مسلم میں پورا اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے سیدہ فاطمہ کے فضائل والے چیپٹر میں، کہ حضرت علی نے یہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کریں. حالانکہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس وقت تک کافر کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی حرام نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو منع کر دیا. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ 4 اسلام میں شادیوں کی اجازت ہے، اور یہ آپ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک عقد میں نہیں رہیں گی. اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی. یہ صرف سیدہ فاطمہ کے لیے ایک پروٹوکول ہے اس حوالے سے. تو سیدنا علی نے پھر دوسرا نکاح جو ہے وہ ترک کر دیا، ان کی زندگی میں نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہے. یہاں لوگ ہوتے کہتے ہیں جی انہوں نے روح بھی تڑپے گی، میں نال نالوں گلا کراں گا، روح نہیں تڑپی. بے شمار شادیاں کی، بے شمار سے مراد ہے کئی ایک شادیاں سیدنا علی نے کی ہیں. شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، تو کوئی روح نہیں تڑپی ہے، ان کی زندگی تک تھا یہ مسئلہ. تو باقی حضرت ابوبکر سے جو ان کا اختلاف تھا وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوا ہے. اس میں حضرت ابوبکر نے جو کچھ کیا ہے اس میں حضرت ابوبکر کے لیے یہی سرٹیفکیٹ کافی ہے کہ حضرت علی حضرت ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ رہے پوری زندگی. مولا علی کا سرٹیفکیٹ جسٹیفائی کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا جو ڈیسیژن تھا وہ دونوں ڈیسیژن درست تھے. اگر حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیتے مینجمنٹ کا ایشو تھا تب بھی درست ہوتا. انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، میں مینیج کروں گا. اس کی کمائی تو اہل بیت کو ہی جاتی تھی، کمائی نہیں کھائی حضرت ابوبکر نے. وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور اس طریقے سے فٹ نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی ایک دفعہ فاطمہ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے. نبی علیہ السلام نے بندہ پیچھے بھیجا تو مسجد نبی میں مٹی پہ لیٹے تھے. نبی علیہ السلام خود گئے، مٹی جھاڑی مبارک ہاتھوں سے، کہا اٹھ ابو تراب. تو حضرت علی نے اپنی کنیت حالانکہ ابو الحسن تھی لیکن ابو تراب رکھ لی اسی وجہ سے، اٹھ مٹی والے. تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو نہیں پیش کرنا چاہیے، میرا تو یہ موقف ہے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. تو قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ انبیاء کرام نے اپنے لیے وارث مانگا، اور وہ پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نبوت تو وراثت میں چلتی ہی نہیں، تو وہ تو پھر مالی وارث ہی مانگ رہے ہوں گے. نہیں، نبوت ہی تھا نا. دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اولاد یعقوب کا وارث عطا فرما. اگر اپنے مال کا وارث ہوتا وہ کہتے ہیں میرا وارث. انہوں نے کہا اولاد یعقوب کا وارث. سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں، جو ٹیمپل آف سلیمان کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کا کام آگے لے کے چلے. ہیکل سلیمانی آپ کی ایک خانقاہ تھی نا حضرت زکریا علیہ السلام کی. آپ کو فکر تھی کہ اس کے بعد کون اس کام کو لے کے چلے گا، کوئی لائق شاگرد نہیں ہوگا. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو پیغمبر تھے. تو اس میں یہ ان کی مالی وارث کی طور پہ بات نہیں ہوئی ہے، وہ علمی وارث کے طور پہ بات ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے تو وہ ظاہر ہے اس طریقے سے ہوا. لہٰذا یہاں پہ جو نبی علیہ السلام ہے باغ فدق کے حوالے سے، یعنی میرا کلپ آپ دیکھ لیں، اس کی زیادہ تفصیل. میرا تو اس میں ایک ہی موقف ہے. مجھے ایک شیعہ بھائی نے بھی سرگودے سے فون کیا، مجھے کہتے ہیں یار آپ تو اتنا زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ ابوبکر کے ساتھ کیوں ہیں؟ میں نے کہا یار مولا علی ساتھ تھے نا اس ٹائم. مولا علی اگر پھڈا پا لیندے تو میں بھی فدق پھڈا پا لیندا. وہ چپ رہے نے تو میں بھی چپ ہاں. میں شاہ وفادار تھے نہیں نا. میں نے کہا اس کا جواب ہے تو بتاؤ. کہتا جی اس بات کا جواب کوئی نہیں ہے. میں نے کہا مولا علی سیدہ فاطمہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے یا تم اور میں؟ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، میں آپ کو بتاؤں جو ایران کے شیعہ ہیں نا وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں. مجھے ایک بھائی ای میل کرتے ہیں، میں ان کا آن ایئر نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے. انہوں نے 5B کا ترجمہ فارسی میں بھی کیا، کم میں وہ پڑھ رہے ہیں. تو مجھے کافی حوالے جو ہیں شیعہ کی کتابوں سے بھیجتے رہتے ہیں. نہج البلاغہ سے انہوں نے حوالے بھیجے اور کتابوں سے، کہ سیدنا مولا علی کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے نہج البلاغہ میں. رولیم ہو گیا. اچھا پھر انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کے جو خطوط ہیں نا وہ خطوط کچھ شیعہ کی کتابوں سے بھیجے جس میں انہوں نے معاویہ کو خط لکھا ہے کہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو. تو اس کا مطلب حضرت حسین علیہ السلام خلفائے راشدین کو مانتے تھے. پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ جی ایران کے اندر یہ والی تقسیم اس طرح نہیں پائی جاتی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی نبی علیہ السلام کے سکسیسر حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں مذہبی طور پہ تو تھے، وہ ظاہر مذہبی طور پہ تو تھے نا. دیکھیں حضرت ابوبکر کا مسئلہ پھنستا ہے تو مولا علی سے پوچھتے ہیں.
حضرت عمر کا کوئی مسئلہ پھنستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں, حضرت عثمان کا مسئلہ کوئی پھنستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں, اما عائشہ کا مسئلہ پھنستا ہے تو وہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ, صحیح مسلم 639 نمبر حدیث. تو روحانی تو ساروں کے وہ تھے مرشد, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, مولا تھے وہ سب کے روحانی طور پہ. باقی رہی پولیٹیکلی, تو پولیٹیکلی تو میں نے ناج البلاغہ سے 5 خطبے پیش کیے ہیں مولا علی کے خلفۂ راشدین کی شان کے اندر. تو ٹھیک ہے, مسئلہ 162A ہے اس میں, بلکہ آپ حارث بھائی تھے اس میں, یہ بھی آئے ہوئے تھے سیالکوٹ سے اس وقت, میں نے وہ ایک کتاب میں, اور وہ الحمدللہ اتنی پذیرائی ملی ہے نا, اس کے تو کلپس لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں, مولا علی کے خطبات میں نے دکھائے ہیں. وہ تو شیعہ جا کے ذاکرین کو پڑھ گئے, انہوں نے کہا کیڑی ناج البلاغہ اللہ دے بندے, اے ویکھو حضرت عمر کی شان میں خطبے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو ماشاء اللہ تعالی ہم نے جس طریقے سے سچائی کی آواز کو بلند کیا, الحمدللہ لوگوں تک بات پہنچی ہے.